ایسے ہی اسلامی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ایک اور اسلامی چینل مکہ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ راہ و منزل کے رفیق و شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانۂ غیوب احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی منبر پر قدم رکھتے ہوئے جب پہلا قدم رکھا اپنے منبر پر تو سرکار نے آمین کہا، پھر دوسری مرتبہ آمین کہا، پھر تیسری مرتبہ آمین کہا، 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی، یا رسول اللہ، آج ہم نے عادت سے ہٹ کر بات دیکھی کہ آپ منبر رسول پر تشریف فرما ہو رہے تھے اور آپ نے ہر بار آمین کہا۔ سرکار نے فرمایا کہ ہاں، جب میں نے پہلی مرتبہ آمین کہا تو اس وقت سیدنا جبریل امین آئے اور آنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ، وہ شخص کہ جس نے رمضان پایا، رمضان کا مقدس مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہیں کروا پایا تو اس کی ناک خاک میں مل جائے۔ پھر دوسری مرتبہ میں نے اس لیے آمین کہا کہ اس حضرت جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے اور اس کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جو اپنے بزرگ ماں باپ کو بزرگی کے اندر پائے اور ان کی خدمت کر کر جنت حاصل نہ کر پائے۔ تیسری مرتبہ اس لیے میں نے آمین کہا کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس مجلس میں، جس محفل میں آپ کا نام لیا جائے اور آپ کا نام سننے کے بعد آپ کا امتی آپ پر درود نہ پڑھے تو اس کی ناک بھی خاک آلودہ ہو جائے۔ تو ان تینوں باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ الحمدللہ ہمیں ملا ہے، اور اگر ہم نے اس کا ادب اور احترام نہیں کیا، اس کا ادب جو اس کا تقاضا ہے کہ ہم ماہ رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھے، صدقہ و خیرات کرے، اس کا یہ ادب اور احترام ہے۔ اور ماں باپ کو بزرگی کے اندر پانے کے بعد ان کی خدمت کر کر جنت حاصل نہ کر پائے اور سرکار کا ذکر سننے کے بعد، سرکار کا نام مقدس سننے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں درود نہ پڑھے، تو آپ ان تینوں کے بارے میں دیکھیں، سرکار نے فرمایا کہ خاک آلودہ اس کی ناک ہو جائے، یعنی ناک اس کی مٹی کے اندر مل جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہر عمل مسلمان کا ایسا ہونا چاہیے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو جائے۔ رمضان المبارک کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں، وہیں پر آپ دیکھیں قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقدس مہینے میں نازل فرمایا، جس کا ذکر اللہ نے یوں بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور ہوا کیوں؟ ھدی للناس، تاکہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ تو قرآن پڑھ کر ہدایت پائی جاتی ہے، قرآن کو سمجھ کر ہدایت پائی جاتی ہے، قرآن پر عمل کر کر ہدایت پائی جاتی ہے۔ قرآن ہمارے گھر کے اندر سب سے اونچے والی طاق میں اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ سب سے کم ہاتھ اس پر لگایا جائے۔ روزانہ اخبار پڑھنے کا ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، روزانہ موبائل چلانے کا ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، مگر وہ قرآن کہ جس کو پڑھ کر ہم اللہ سے باتیں کیا کرتے ہیں، اللہ سے کلام کیا کرتے ہیں، اسی قرآن کو پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ اور یہی قرآن قیامت کے روز ہماری بخشش کروائے گا، ہمارے لیے سفارش بن جائے گا،
اور مثل ڈھال کے جس طرح کوئی آپ کا دشمن آپ پر وار کرتا ہے تو آپ ڈھال سے اس وار کو روکتے ہیں، اسی طرح قیامت کے روز یہ قرآن ہمارے لیے ڈھال بن جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، پڑھا کرتا تھا اور اس پر عمل کیا کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی اس سفارش کو ہمارے حق میں قبول فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ قرآن جو سب سے زیادہ دنیا کے اندر پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس سے زیادہ دنیا کے اندر نہ تو کوئی کتاب چھپتی ہے اور نہ پڑھی جاتی، سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہوا کرتی پوری دنیا کے اندر۔ رمضان میں تو زیادہ ہوتی خیر، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ دنیا کے اندر، اور ایک یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے لطف کا معاملہ یہ، جس کا آپ دیکھیں جس کی مٹھاس کا عالم یہ ہے کہ دنیا کی اور کتابیں چاہے تاریخ ہو، ہسٹری ہو، اپنیاس وغیرہ ہو، آپ ایک بار پڑھ لیجئے دوبارہ آپ اسے نہیں پڑھیں گے، دوبارہ تیسری مرتبہ نہیں پڑھیں گے، ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ مگر ایک قرآن لاریب کتاب ہے کہ جتنی مرتبہ آپ پڑھتے جائیں گے اتنا پڑھنے کے اندر مزہ آتا رہے گا۔ پہلی مرتبہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی اسپیڈ آپ دیکھیں کم ہوگی، ہو سکتا ہے کہ آپ آدھے گھنٹے پون گھنٹے کے اندر ایک پارہ پڑھ لیں، لیکن دوسری مرتبہ جب آپ اس کا دور کریں گے اور وقت کے اندر کمی آئے گی، اس طرح رفتار بھی بڑھتی جائے گی اور دل کے اندر اللہ کا نور بھی پیدا ہوتا رہے گا۔ اور ایسی کتاب ہے آپ دیکھیں کہ قیامت کے روز جب اللہ تبارک و تعالی جنت میں جانے کا جنتی کو حکم دے گا کہ جاؤ جنت کے اندر، تو اب جنت کے اندر بھی درجات ہوں گے، یعنی درجات آپ سمجھے کہ یہ مسجد کا پہلا حصہ ہے، یہ دوسرا حصہ ہے، یہ تیسرا حصہ ہے، اس طرح جنت کے اندر بھی درجات ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی وہ درجہ اسے عطا فرمائے گا کہ جسے جتنا زیادہ قرآن یاد ہوگا اس کا درجہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ یعنی جتنا قرآن پڑھتا جائے گا اللہ فرمائے گا کہ اے بندے جا تو قرآن پڑھتا جا، جہاں تک تو پہنچے گا وہی تیرا جنت کے اندر درجہ ہوگا۔ تو جتنا زیادہ قرآن یاد ہوگا اتنا ہی اس کا درجہ بلند ہوتا رہے گا، جتنا قرآن پڑھتا رہے گا۔ اور پھر دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ ویران ہے وہ دل اور ویران ہے وہ گھر جس میں قرآن نہیں ہے۔ ویران آپ جانتے کسے کہا جاتا ہے؟ جو برباد ہوتا ہے، ویرانہ ہوا کرتا ہے، اور فرمایا کہ آباد ہے وہ گھر، آباد ہے وہ دل جس میں قرآن ہے۔ تو ہمیں اگر اپنے دل کو آباد رکھنا ہے، ویرانے سے بچانا ہے، تو اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا ہوگا، قرآن کو یاد کرنا ہوگا۔ اور اتنا آسان ہے قرآن کا یاد کرنا، عمل کرنا یہ الگ بات ہے۔ آپ یاد کرنے کے تعلق سے دیکھیں کہ 6666 آیت مبارکہ ہے، اور اگر اس کی وہ دیکھی جائے چوڑائی تو کم سے کم اتنی قرآن کی ہوا کرتی ہے، اور الفاظ کے اعتبار سے دیکھے جائے تو لاکھوں کے حساب سے ہے، اور ورق کے اعتبار سے دیکھے جائے تو کم سے کم ایک پارے کے اندر جو حافظہ قرآن ہے اس کے اندر 10 پیج ہوا کرتے ہیں، اور 10 کو آپ 30 جگہ ضرب دے دیں اور اس کو جوڑ لیں کتنے ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کسی بھی مذہب کی اور کسی بھی سبجیکٹ کی کتاب اٹھا لیں، آپ انگلش کی لے لیں، گنت کی لے لیں، جو اس کے مقابلے کے اندر اتنی سی لے لیں آپ، اور کسی سے بھی بڑے سے بڑے آپ ماسٹر سے کہیں یا پروفیسر سے کہیں کہ اول تا آخر اس کتاب کو سنا دو، کوئی بھی نہیں سنا پائے گا۔ مگر قرآن کا یہ اعجاز ہے الحمدللہ کہ قوم مسلم کا 10 سال کا بھی بچہ ہوگا اور اگر وہ حافظ قرآن ہوگا تو 6666 آیت مبارکہ یک بار کے اندر وہ سنا دے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور آپ دیکھیں خود آپ جس نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے کہ قرآن عربی زبان میں یا فارسی زبان کے اندر جانتا بھی نہیں ہے، مگر مسلمان پر اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اسے سورہ اخلاص تو یاد ہوتی ہی ہے، سورہ فاتحہ تو یاد اسے ہوا کرتی ہے، سورہ ناس تو اسے یاد ہوتی ہے، سورہ فلق اسے یاد ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ تو آپ دیکھیں جتنا قرآن ہمیں یاد ہوتا رہے گا تو اتنا ہی مقام ہمارا بلند ہوتا رہے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام بلند ہو جائے تو اس کے لیے قرآن کو یاد کرنا ہوگا،
قرآن کو اپنے دل کے اندر جگہ دینی ہوگی، اپنے دل کے اندر بسانا ہوگا، تاکہ یہی قرآن ہماری قبر کو بھی روشن کرے گا اور یہی قرآن قیامت کے روز ہمیں عزت دلائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں روزہ، یہ روزہ یہ بھی مثل ڈھال کے قیامت کے روز ہمارے کام آئے گا، جس طرح ابھی بتایا گیا، لیکن ہمارے سمجھ میں آتی نہیں بات۔ ابھی 10 یا 12 منٹ پہلے جب میں ادھر سے آیا تو میں نے راستہ صاف کیا تھا کہ یہ راستہ ہے، آپ چھوڑ دیں، لیکن پھر وہ راستہ ہے، واپس وہیں پر بیٹھ جاتے، اوپر چلے جائیں، اندر کی طرف آ جائیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس بڑا وقت کم ہے، بہت بڑا کاروبار ہے ہمارا، بہت کم ہے۔ بہت سارے لوگ تو ابھی تقریر پوری سن لیں گے باہر سے، ہاں تقریر ختم ہو گئی، اب اپنی دکان کو چھوڑ کر چلیں گے، چلو اب مسجد کے اندر چلتے، احسان کر لیتے، 2 رکعت نماز پڑھ لیتے، وقت ہے کہاں، اور پھر دعا سے پہلے واپس بھی ہمیں جانا ہے، پوری نماز پڑھنی کہاں ہے، دعا سے پہلے واپس جانا، دکان کو سنبھالنا ہے، تو وقت کی بڑی کمی ہے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، دروازہ بھی آپ لگا دیں گے، اب جو جناب آئیں گے وہ دیکھیں گے نہیں کہ اندر نماز ہو رہی ہے، وہ کھٹ 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 کرتے رہیں گے۔ یہ تو ہماری سمجھداری کا حال ہے، اتنے ہم سمجھدار ہیں کہ یہ پہلی صف ہے، یہ پہلی صف ہے، سب کو پتہ ہے یہ پہلی صف ہے، اور ہم پہلی صف کسے مانتے ہیں؟ وہ آخر والی جو صف ہے نا، عشاء کی نماز کے اندر دیکھیں آپ، پہلے اس صف کو پورا کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اچھی ہوا جائے، بڑے بڑے پنکھے باہر کی طرف لگے ہوئے، اچھی ہوا آ جائے۔ نماز کے اندر بھی ہمیں مزہ آنا چاہیے، کائی کا ہوا کا، اندر تو گھٹن ہوتی ہے، اندر تو 2-4 آدمی روزانہ مر جاتے ہیں، اس لیے اندر کی طرف آتے ہی نہیں، جوان آدمی بھی نہیں آتے ہیں۔ یہ شیر خان بھائی روزانہ عشاء کے اندر آواز لگاتا ہے، آ جاؤ بھائی آگے آ جاؤ، آ جاؤ بھائی آگے آ جاؤ۔ جہاں 1-1 لاکھ روپے 10-10 ہزار روپے بڑھ رہے ہیں تو باپ بھی بیٹے کو نہیں بتائے گا کہ آگے آ جاؤ، چپ چاپ بیٹا جا کر لے کر آ جائے گا، لیکن جہاں اللہ کی رحمتیں بڑھ رہی ہے وہاں ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آگے آنا نہیں پڑ جائے، صف کو پورا نہیں کرنا پڑ جائے۔ یہ روزانہ آواز آتی ہے، آپ دیکھیں عشاء کی نماز جیسے ہی کھڑی ہوتی ہے، سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے، پیچھے سے آواز آتی ہے، آگے آ جاؤ بھائی آگے آ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پہلی صف اسے مانا ہی نہیں ہے، ہماری پہلی صف تو وہ آخری صف ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ شریعت نہیں ہے، یہ طبیعت ہے، اور اسلام کے اندر شریعت سے کام چلتا ہے، طبیعت سے کام نہیں چلتا ہے۔ طبیعت تو آپ گھر ہی پر رکھیں، مسجد کے اندر صرف شریعت کے اوپر عمل کریں کہ لیکن اور دوسری بات آپ دیکھیں کہ ہم نے جانے کتنے رمضان گزار لیے اب تک، کسی کی زندگی میں 50 رمضان آ گئے، کسی نے 60 رمضان دیکھ لیے، کسی نے 30 رمضان دیکھ لیے، کسی نے 10 رمضان دیکھ لیے، کسی نے 1 رمضان دیکھ لیا، الحمدللہ بالغ ہونے کے بعد۔ لیکن آپ دیکھیں رمضان آنے کے بعد، رمضان کے پورے روزے رکھنے کے بعد، کلام اللہ شریف کی تلاوت کرنے کے بعد، صدقہ و خیرات کرنے کے بعد ہمارے اندر تبدیلی کتنی آئی ہے، بدلاؤ کتنا آیا ہے ہمارے اندر۔ کل بھی ہم لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، چغل خوری کیا کرتے تھے، ادھر سے ادھر آگ لگایا کرتے تھے، لوگوں کی عزت کی ٹوپیاں اچھالا کرتے تھے، اور آج بھی اگر ہم یہی کام کر رہے ہیں تو بتائیے رمضان پانے کے بعد ہمارے اندر فرق کیا ہوا؟ پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد، کلام اللہ شریف کی تلاوت کرنے کے بعد، نماز پنجگانہ باجماعت پڑھنے کے بعد پھر ہمارے اندر تبدیلی کیا آئی ہے؟ اور اگر تبدیلی نہیں آئی ہے تو پھر اپنے آپ پر افسوس کرنا چاہیے کہ اس رمضان سے مجھے فائدہ کیا ہوا ہے۔ جو رمضان آیا تھا میرے گناہوں کو دھونے کے لیے، میرے دل کی صفائی کرنے کے لیے، میری فکر کی صفائی کرنے کے لیے، میری نگاہوں کی صفائی کرنے کے لیے، تو اس مقدس مہینے سے مجھے فائدہ کیا ملا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ملا، اس لیے کہ جہاں تھے وہیں ہے، جہاں کھڑے ہیں وہیں پر ہے، وہی کام جو پچھلے سال ہم نے کیا تھا اب واپس رمضان گزرنے کے بعد، عید گزرنے کے بعد وہی کرنا ہے۔ 11 مہینے ہم نے نماز نہیں پڑھی تو پھر یہ آنے والے 11 مہینے ہمیں پھر بھی نہیں پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیں رات کے اندر سعودی کے اندر چاند ہوا تو وہ لوگ زیادہ خوش تھے جنہوں نے رمضان کے روزے ہی نہیں رکھے۔ جب آپ نے 29-28 روزے ہی نہیں رکھے تو اگر ایک روزہ اور زیادہ ہو جاتا تو آپ کا کیا چلا جاتا؟ آپ کے اوپر تو رمضان کا کوئی فرق ہی نہیں پڑا، مگر وہ بہت زیادہ خوش تھے کہ چلو سعودی کے اندر تو چاند ہو ہی گیا، اب اپنے یہاں پر بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے رمضان جیسا آیا چلا جائے گا، اپنی ذات کے اوپر کیا فرق پڑے گا، کیا اثر ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مگر یہ قرآن اور یہ رمضان ہمارے دل کی صفائی کے لیے، اور آپ دیکھیں ہمارا جسم جو ہماری باڈی ہے
یہ اس کی زکوٰۃ بھی نکلا کرتی ہے، اور پھر پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارا جسم جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے، قوی ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے سائنسداں جو ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہے، وہ آج یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان سال کے اندر 20 دن یا 18 دن اگر بھوکا رہے تو اس کے بعد اسے کینسر کی بیماری نہیں ہوگی، اسے کوئی خطرناک بیماری لائق نہیں ہوگی، اس کے قریب نہیں آئے گی۔ مگر قربان جائیں آپ اسلام کے قانون کے اوپر، عظمت اسلام پر اور مبلغ اعظم کی فکر پر کہ 1400 برس پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزے رکھو تاکہ تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ ہم سوچتے ہیں کہ روزے رکھے کمزور ہو جائیں گے، ہماری بات جھوٹی ہو سکتی ہے 100%، مگر جو فرمان میرے آقا کا ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا تم روزے رکھو طاقتور بن جاؤ گے، صحت یاب ہو جاؤ گے، اگر بیماری بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے دور فرما دے گا۔ حضرت بہلول مجذوب، بہلول دانا، یہ بازار کے اندر بیٹھے تھے، تو کسی نے ان سے ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ بہلول مجذوب کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ میں صلح کرا رہا ہوں۔ کہا کس کے درمیان صلح کرا رہے ہو؟ کہا کہ بندوں کے درمیان اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ کہا کہ بندوں سے اللہ کی صلح کرا رہے ہو؟ کہا کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا ہے؟ تو کہا کہ اللہ تو مان رہا ہے مگر بندے نہیں مان رہے ہیں۔ تو کہا کہ کس طرح؟ کہا کہ میں بندوں کو سمجھا رہا ہوں کہ نماز پڑھو، وہ نماز نہیں پڑھ رہے۔ اللہ فرما رہا نماز پڑھو میں تمہیں کامیاب کر دوں گا، اللہ فرما رہا کہ تم روزے رکھو میں تمہیں کامیاب کر دوں گا، تم حج کرو میں تمہیں کامیاب کر دوں گا، تم زکوٰۃ دو میں تمہیں کامیاب کر دوں گا۔ یہ باتیں میں بندوں کو بتا رہا ہوں مگر بندے نہیں مان رہے، اللہ تو مان رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت بہلول مجذوب کو دیکھا کہ وہ قبرستان میں کھڑے ہیں۔ پوچھا کہ بہلول مجذوب اب کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ اب بھی میں صلح کرا رہا ہوں۔ کہا کس بات کی؟ کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ تو کہا کہ اب کیا حال ہے؟ تو کہا کہ بندے تو اب مان رہے مگر اللہ نہیں مان رہا ہے۔ قبر میں پہنچنے کے بعد اب بندے کہہ رہے سوچ رہے ہیں کاش ہم نماز پڑھ لیتے تو آج یہ عذاب ہمیں چکھنا نہیں پڑتا، کاش ہم روزے رکھ لیتے یہ عذاب ہمیں چکھنا نہیں پڑتا، کاش ہم زکوٰۃ دے دیتے اپنے مال کی یہ عذاب ہمیں چکھنا نہیں پڑتا، کاش ہم پر جو حج فرض ہو چکا تھا اس حج کو ہم ادا کر لیتے تو ہمیں یہ عذاب نہیں چکھنا پڑتا۔ تو اب بندے تو مان رہے ہیں کہ مولا تو ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، ہم تیری عبادت کریں گے، ایک لمحے کے لیے بھی ہم غافل نہیں ہوں گے، مگر اب اللہ نہیں مان رہا۔ نہیں میرے بندے اب وقت نہیں ہے، جو وقت تجھے دیا گیا تھا تو نے وہ سارا وقت اپنا غفلت کے اندر گزار دیا ہے، تو اب تیرے لیے یہی عذاب ہے کہ جس کا میں نے وعدہ کیا ہے۔ تو ابھی تو ہمارے پاس وہی وقت ہے نا کہ ہم بازار کے اندر ہیں اور اللہ کی طرف سے ہمیں منادی ندا لگا رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ اس وقت ہم سے راضی ہے، اللہ راضی ہے، اللہ صلح چاہ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صلح کر لیں اللہ سے، ورنہ آپ سوچیں کہ یہ کل تو آنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ قبرستان کے اندر نہ جانے کتنے لوگ سو رہے ہیں کہ جو اس کل کے انتظار میں تھے کہ بس کل آ جائے اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا، کل آ جائے 5 وقت کا پابند ہو جاؤں گا، کل آ جائے صبح سے شام تک وضو سے رہوں گا، کل آ جائے کبھی ناپاک نہیں ہوں گا، کل آ جائے کبھی ماں باپ کو ستاؤں گا نہیں، یہ کام نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا۔ تو کل کے چکر میں اگر آپ رہیں گے تو کل آنے والا ہے ہی نہیں۔ ابھی آپ نے جو رمضان کے تعلق سے نظم ہے اس نظم کے اندر سماعت کیا کہ جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، اور کیا بھروسہ میری زندگی کا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ حقیقت ہے یہ کہ 11 مہینے گزرنے کے بعد رمضان تو آئے گا، مگر اس چیز کی گارنٹی کیا ہے کہ ہم اور آپ زندہ رہیں گے؟ جو اس رمضان کو غفلت میں گزار دیا، کیا بھروسہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ آئندہ سال ہم یہ کام نہیں کریں گے، رمضان کے اندر روزے رکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اچھے انداز میں ہم رمضان کو گزاریں گے، مگر گارنٹی کیا ہے کہ آپ آئندہ سال تک زندہ رہیں گے؟
کسی بھی عمر کے اندر موت آ سکتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں ابھی 3 موتیں جو اس سال محلے کے اندر ہوئی ہے، پختہ عمر یعنی پکی عمر جسے کہتے ہیں، اس کے اندر موت آ سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ ہمارے محلے کے بزرگ، ہماری مسجد کے نمازی جناب غلام مصطفیٰ بھائی پوری عمر کو پہنچ گئے، مرنا تو ہے، انتقال ہوا ان کا، چلو ٹھیک ہے۔ اب آ جائے درمیانی عمر کے اندر، 50 سال کی عمر کے اندر، ہمارے سعید بھائی، ناظم بھائی کے والد، آپ دیکھ کے جوان تھے، 45 یا 50 سال کے درمیان ان کی عمر رہی ہوگی، اس عمر کے اندر بھی چلے گئے۔ اب آ جائیں آپ نوجوانی کے اندر، جہاں پر سب سے زیادہ انسان غفلت کے اندر رہتا ہے، 20 سے لے کر آپ یہ 30 سال کی جو عمر ہے، یہ جوانی کی عمر، اس میں بڑا غفلت کے اندر رہتا ہے۔ ہمارے عبدالعزیز بھائی مسجد کے نمازی، ہمارے مسجد میں جو مدرسہ چلتا ہے اس کے اندر پڑھنے والے وہ تھے، لیکن آپ دیکھیں موت نے اس نے اپنا لقمہ اجل بنا لیا۔ اب بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ 60 سال کے ہوں گے تب جا کر مریں گے، پھر نماز شروع کریں گے، تو ٹھیک ہے، پھر سوچ رہے ہیں 60 سال کے ہو گئے تو چلو ٹھیک ہے، اب 2-4 سال اور گناہ کر لیں، اور ڈکیتیاں ڈال لیں، اور لوگوں کو دھوکہ دے لیں، اس کے بعد پھر جو ہے نماز شروع کر دیں گے۔ 70 کے بھی ہو گئے، مگر آپ دیکھیں اس دنیا سے پیٹ نہیں بھرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ اب نوجوانوں کے لیے خاص طور پر 2-4 منٹ کا جو میسج ہے، اس لیے کہ دھوپ بڑی تیز ہے، وقت بھی ہو چکا ہے قریب، مگر یہ کام کی بات ہے جو آپ تک پہنچانی ہے۔ آج ہر گلی، ہر چوراہے کے اوپر جو ہے نوجوانوں کو بگاڑنے کے لیے نشہ ور چیزیں لے کر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور ذرا سا لالچ دینے کے بعد افیم، گانجا، چرس جو چیزیں چل رہی ہے، ٹوب جو چل رہی ہے، ان کا عادی بنایا جا رہا ہے، اور ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ان کی زندگیوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھ لی جو چیز حرام ہے وہ آپ کا کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، وہ آپ کو نقصان ہی پہنچائے گی۔ جو حلال چیز ہے آپ اسی کا استعمال کریں، جو مشکوک چیزیں ہیں آپ انہیں چھوڑ دیں۔ اور دوسری بات آپ دیکھیں، ہمارا نوجوان جو موٹر سائیکل چلاتا ہے، آج کا نوجوان اتنی تیزی کے ساتھ چلاتا ہے کہ شریف آدمی تو بیچارہ روڈ پر چل ہی نہیں سکتا۔ ایک تو اس طرح گاڑی گھما کر چلاتا ہے، اور پھر عجیب سی آواز نکالتا فوراً کان کے قریب سے نکل کر، کہ اچھا خاصا آدمی چلتا ہو تو بیچارہ راستہ بھول جائے، ایسی آواز ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں سامنے سے اگر تیز گاڑی اور آ رہی تو ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب ہوا کیا؟ آپ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کے سر میں اگر چوٹ لگ بھی گئی، کوما کے اندر چلے بھی گئے، تو ICU کے اندر آپ ہوں گے۔ مگر ان ماں باپ کے بارے میں سوچیں آپ، کہ جنہوں نے آپ کو 20 سال کا کیا ہے، جنہوں نے آپ کو 25 سال کا نوجوان بنا دیا ہے، ان کی زندگی کیسے گزرے گی کہ جب 10 سال تک آپ کوما کے اندر رہیں گے، اسپتال کے اندر پڑے رہیں گے، یا گھر کے اندر آپ پڑے رہیں گے، آپ کو استنجا کرانا، کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ ساری خدمت وہی کریں گے۔ ان ماں باپ کے بارے میں سوچیں۔ منہ سے کھانا جانا بہت بڑی بات ہے، ناک کی نلی کے ذریعے آپ کو شربت یا جوس وغیرہ یا دودھ وغیرہ پلایا جائے گا۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کا سیدھا طریقہ ہے کہ آپ 30-40 کی اسپیڈ کے اوپر جو بھی ضروری آپ کا کام ہے اس کام کو آپ کر لیں، دھیرے گاڑی چلا لیں تو اچھا رہے گا، آپ کا کام بھی اچھا رہے گا، اور آپ کو جو اللہ نے زندگی عطا کی وہ آسانی کے ساتھ گزر جائے گی، اور آپ کے بعد جو ماں باپ کو رونا پڑے گا زندگی بھر، وہ نہیں رونا پڑے گا۔ اور تیسری بات آپ دیکھیں، جو ارتداد مرتد جو بچیاں ہو رہی ہیں ان کے تعلق سے بھی بتایا گیا، رات کو بھی 10 بجے کے بعد میں 3 نوجوان رام گنج کی طرف کے، دھڑی کی طرف کے آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے بھی یہی بتایا کہ ابھی بھی جو ہے ہمارے شہر کا بھی حال بڑا برا حال ہو چکا ہے۔ کئی مسلم لڑکیاں جو دکاندار غیر مسلم ہیں ان کے پاس جا کر ان سے ذرا سے 200-400 روپے کی کم کے تعلق سے اپنے موبائل نمبر ان کو دینا، پھر اس کے تعلق سے اسی طرح دھیرے ماحول خراب ہوا کرتا ہے۔ تو اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کے ہم ذمہ دار ہیں، ہم اپنے گھر کے امیر کارواں ہیں، اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، تو ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو صحیح رکھیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ایک مسئلہ اور سماعت کر لیں، آپ کے جو صدقہ فطر ہے آپ کو ادا کرنا ہے، اور صدقہ فطر آپ دیکھیں سب کے لیے ایک سا نہیں ہوتا ہے۔ ایک انسان تو وہ کہ جو 50,000 کا مالک ہے، اور ایک انسان وہ ہے جو 50 لاکھ کا مالک ہے۔ اب جو 50,000 کا مالک ہے وہ تو 60 روپے کے حساب سے صدقہ فطر ادا کر دے گا، لیکن جو کیا 50 لاکھ کا مالک ہے وہ بھی 60 روپے ادا کرے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں صدقہ فطر کے اندر درجات بھی ہے،
गेहूँ भी है, जौ भी है और खजूर भी है और किशमिश भी है। किशमिश के एतबार से अगर आप सदका फ़ित्र निकालेंगे तो 930 रुपये के हिसाब से सदका फ़ित्र निकलेगा, और खजूर के एतबार से निकालेंगे तो 850 रुपये सदका फ़ित्र के निकलेंगे। अब आप कहेंगे सदका फ़ित्र तो एक ही, हमारे और आपके घर की खीर जो है वो एक नहीं है भाई साहब। एक गरीब आदमी की खीर क्या होती है कि चावल लाया, दूध लाया, उसके अंदर 10 रुपये का खोपरा नारियल लाया, उसने लाकर डाल दिया, उसकी खीर बन गई। अब मालदार आदमी की खीर देखें आप, 5 किलो तो गोल्ड दूध लेकर आया, अच्छा वाला चावल लेकर आया, 1 किलो उसने उसके अंदर मावा डाला और उसके अंदर उसने घी भी डाला, ज़ाफ़रान डाला, तब जाकर उसकी खीर तैयार होती है। तो जहाँ हमारे खाने का मामला आ जाए तो गरीब की खीर में और हमारी खीर के अंदर फ़र्क हो जाता है। तो जहाँ अल्लाह की राह में ख़र्च करने का मामला हो वहाँ भी हमें सोचना चाहिए कि भाई जिसके पास 50,000 है उसने तो 60 रुपये के एतबार से सदका फ़ित्र अदा कर दिया, मगर मुझे तो अल्लाह ने 50 लाख का मालिक बनाया है, मैं अपनी शान के एतबार से सदका फ़ित्र निकालूंगा। तो आप जो के एतबार से भी सदका फ़ित्र निकालेंगे तो 130 रुपये का आपका सदका फ़ित्र हो जाएगा, और खजूर के एतबार से अगर आप सदका फ़ित्र निकालेंगे तो 850 का सदका फ़ित्र हो जाएगा, और किशमिश के एतबार से अगर आप सदका फ़ित्र निकालेंगे तो 930 रुपये का सदका फ़ित्र होगा। याद रखें ये अल्लाह से सौदा है, और अल्लाह से जो सौदा किया जाता है वो कभी खसारे के अंदर नहीं होता है, उसके ज़रिए दुनिया में भी इज़्ज़त मिलती है और आखिरत में भी इज़्ज़त मिला करती है। इंशाअल्लाह अगर चाँद हुआ तो कल सुबह 8 बजे नमाज ईद उल फ़ित्र मस्जिद आंगरान में अदा की जाए।